ماہنامہ انذار اکتوبر 2024 مدیر ابو یحییٰ۔ جنت میں جانا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل جنت کے ہونے پر سچے دل سے یقین کرنا ہے۔ شہنشاہ اور غلام بادشاہ۔ پچھلی نسل تک ہمارے ہاں یہ معمول تھا کہ نانیاں اور دادیاں چھوٹے بچوں کو رات سوتے وقت کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ یہ کہانیاں موجودہ دور کی کسی فلم سے کہیں زیادہ دلچسپ ہوا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک کہانی یہ ہوتی تھی کہ شہنشاہ اپنے کسی غلام کو ایک مہم پر بھیجتا۔ وہ غلام فتح کے بعد علاقے پر قبضہ کر کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ کہانی میں بڑے نشیب و فراز آتے، مگر آخری انجام یہ ہوتا کہ شہنشاہ خود لشکر لے کر آتا، باغیوں کی سرکوبی کرتا، وفاداروں کو خلت فاخرہ سے نوازتا، اور پھر امن و سکون قائم ہو جاتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہانی بڑی حد تک انسانوں کی کہانی ہے۔ کائنات کے بادشاہ نے انسان کو اس زمین پر اس مہم پر بھیجا ہے کہ وہ یہاں رہ کر اپنی شخصیت کو ایک اعلیٰ شخصیت میں تبدیل کرے۔ اس مقصد کے لیے پروردگار نے اس کائنات کی ہر قوت کو مسخر کر کے اسے قاتل سے مسیحا کا روپ دے دیا۔ مثلاً جلا دینے والا سورج اس کو زندگی اور توانائی دینے لگا، زمین نے اپنے سارے آتش فشاں نگل لیے اور انسان کے لیے ہموار و زرخیز بن گئی، وغیرہ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ انسان اپنا اصل کام کرتا، مگر انسان نے عملی طور پر خدا کے خلاف بغاوت کر دی۔ خدا کی طرف سے جب کوئی رسول یا پیغمبر آیا، اس کی تکذیب کی اور اس کو جھٹلایا۔ حد تو یہ ہے کہ یہ کام اس امت نے بھی کیا جن کے پاس خدا کا کلام موجود تھا اور جو خدا، آخرت اور نبوت سب کو مانتے تھے۔ آج بھی خدا کے خلاف ایسی بغاوت برپا ہے اور پوری زمین میں فساد پھیل گیا ہے۔ ایسے میں لوگوں کے لیے عظیم موقع پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کر کے اپنی اپنی شخصیت کو اس کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ بہت جلد اصل بادشاہ زمین کی بغاوت کو کچل دے گا اور باغیوں کو جہنم میں بھیج کر وفاداروں کو جنت کے انعام سے نوازے گا۔ اعتماد۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنے 2 واقعات سنائے۔ دونوں کا تعلق مالی معاملات سے تھا۔ وہ بتانے لگے کہ وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہے تھے جس میں انہوں نے نوٹ کیا کہ سامنے والے بندے کا رویہ انتہائی پر اعتماد تھا۔ اس اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص کافی پیسے والا تھا اور کسی بھی معاملے میں پیسہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ چنانچہ اس کے پاس موجود دولت نے اسے یہ اعتماد دیا کہ وہ اس بزنس ڈیل کو ہر طرح کے خوف سے بالاتر ہو کر پورے اعتماد سے نمٹائے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے اپنا سنایا کہ وہ ایک بینک میں کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے تھے جو کافی بڑی رقم کی تھی۔ ٹرانزیکشن کرنے کے کچھ دنوں بعد انہوں نے اکاؤنٹ چیک کیا تو وہاں پیسے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر وہ معمولی سا بھی پریشان نہ ہوئے، کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ یہ بینک اربوں روپے میں کاروبار کرتا ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے۔ چنانچہ ان کے اعتماد کے عین مطابق جب انہوں نے بینک والوں سے رابطہ کیا تو رقم ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ میں نے یہ واقعات سنے تو احساس ہوا کہ بندہ مومن اعتماد کے کس مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا بھروسہ ساری دنیا کی دولت اور ساری مخلوقات کے مالک پر ہوتا ہے، جو سب کچھ جانتا اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ سراسر رحمت اور صاحب فضل و کرم ہے۔ ایسی ہستی پر جو شخص اعتماد کر کے زندگی گزارے گا، کیسے ممکن ہے کہ وہ ہستی بندے کو بے آسرا چھوڑ دے؟ بندے کو اسباب پورے کرنے چاہیے، کیونکہ جو یہ نہیں کرتا وہ خدا کو آزماتا ہے، جبکہ یہ دنیا بندوں کو آزمانے کے لیے بنی ہے۔ مگر اس دنیا کی آزمائش کے کسی لمحے میں بندے کا یہ اعتماد مجروح نہیں ہوتا کہ اس کا مالک اسے کبھی بے آسرا و بے سہارا نہ چھوڑے گا۔ یہی اعتماد بندے کو مشکل ترین حالات میں بھی ایمان و اخلاق کی راہ سے ہٹنے نہیں دیتا۔ آ گئے تم دین کی خدمت کر کے؟ یہ ایک سوال ہے جو روز قیامت ممکنہ طور پر اللہ تعالیٰ دین کے ہر داعی، عالم، خادم سے کریں گے۔ یہ سوال یا تو فردوس بری میں اس کے اس مقام بلند کا اعلان ہوگا جس کا کوئی تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، یا پھر یہ اس کی رسوائی کا وہ سامان ہوگا جس کے بعد اس کا دل چاہے گا
کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جنہوں نے سنی سنائی باتوں کے بجائے تحقیق کی راہ اختیار کی، اصل دین کو ہر بدعت و اضافے سے اوپر اٹھ کر سمجھا، فرقہ وارانہ تعصبات، خواہشات اور ذاتی پسند و ناپسند کو چھوڑ کر خدا کے دین کو پوری طرح اختیار کیا، اپنے تزکیے کو اصل ہدف بنایا اور حد الوسع اس دین کو بے عینے ہی ایک امانت کے طور پر لوگوں تک پہنچایا۔ ایسے لوگ اپنے علم و عمل میں ہمیشہ قرآن کا مطلوب انسان بنے رہے۔ ان کی غلطیاں معاف کی جائیں گی، خطاؤں سے چشم پوشی کی جائے گی، اور اچھے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ ملے گا بلکہ ان سے نیکی کی راہ پانے والوں کے اعمال کا ایک اجر بھی ان کو عطا کیا جائے گا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اندھے راہ دکھانے والے بنے رہے۔ انہوں نے دین کے نام پر جس گمراہی کے اندھیرے کو پایا اسی کو پورے جوش سے آگے بڑھاتے رہے، تحقیق کے بجائے تعصب کی راہ اختیار کی، ذوق، خواہش اور انا کے تقاضوں کو دینی مطالبات پر حاوی کیا، خود کو بھول کر ساری دنیا کی اصلاح کا علم اٹھایا اور اپنی ذات کو شیطان کے حوالے کر کے خود دوسروں پر دین ٹھونستے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اپنی اس خدمت دین پر آخری درجے میں نادم ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کی رسوائی جن کا ممکنہ انجام ہو سکتی ہے۔ قرآن اور 3 مسئلے۔ کورونا وائرس جو عام طور پر کووڈ کے نام سے مشہور ہے، اس کا پہلا کیس دسمبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان میں سامنے آیا۔ قبل اس کے کہ دنیا اس وائرس سے مطلع ہوتی، یہ انسانوں کے ساتھ سفر کرتا ہوا دنیا کے دیگر حصوں میں پھیلنا شروع ہوا، جس کے بعد دنیا میں ہر جگہ موت کا رقص شروع ہو گیا۔ پاکستان اس پورے معاملے میں دنیا سے کہیں الگ تھلگ نہیں تھا۔ کووڈ کا پہلا کیس 26 فروری 2020 کو کراچی میں سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے اندر پورے ملک میں نظام زندگی معطل اور اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران میں عالمی طور پر انسانوں نے 2 جنگیں بیک وقت لڑنا شروع کر دیں۔ ایک اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن، جس کے نتیجے میں سفر و نقل اور کاروبار زندگی کی ہر مصروفیت کو معطل کر کے انسانیت اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو گئی۔ دوسری جنگ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے لڑنا شروع کی تاکہ اس وائرس کی ویکسین ترجیحی بنیادوں پر ایجاد کی جائے۔ حکومتوں نے اربوں ڈالر اس مقصد کے لیے وقف کر دیے۔ آخرکار خدا کر کے 1 سال کے اندر سویڈن کے سائنسدانوں کو دسمبر 2020 میں اس حوالے سے پہلی کامیابی ملی، اور پھر دیگر ممالک نے بھی اس کی ویکسین بنا لی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس ویکسین کو دنیا بھر کے لوگوں کو لگانا تھا۔ آخرکار یہ مرحلہ بھی طے ہوا، اور اب تک 13 ارب سے زائد کی تعداد میں کووڈ ویکسین دنیا بھر میں لگائی جا چکی ہیں۔ اس پورے عرصے میں موت کا سلسلہ جاری رہا، اور اب تک 70 لاکھ کے قریب لوگ اس کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کاروباری نقصانات، بچوں کی تعلیم کا نقصان اور دیگر سماجی اور معاشی اثرات اپنی جگہ ہیں۔ اب اس وائرس پر قابو پا لیا گیا ہے، مگر موجودہ نسل تعزیز خوف و دہشت کی وہ فضا اور موت کا وہ سلسلہ نہیں بھول سکتی جو اس عرصے میں اس وائرس نے دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ کووڈ کو خوف و دہشت کی علامت بنا دینے والی 3 چیزیں تھیں۔ ایک، پوری دنیا کا اس کی زد میں آ جانا اور کسی انسان کو اس سے استثناء نہ ہونا۔ دوسرا، اس کا علاج نہ ہونا۔ تیسرا، اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جانا، جو کسی انسان کا آخری نقصان ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی تو یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ تھا کہ پوری دنیا سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ قرآن مجید انسان کو ایک ایسے ہی مسئلے سے آگاہ کرنے آیا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہیں۔ یہ مسئلہ قیامت کا ہے۔ قیامت ایک عالمی بربادی کا نام ہے جس کی زد میں ہر چیز آ کر موت اور فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ یہی نہیں، قیامت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں پچھلی نسلوں کو بھی زندہ کر کے ان کو اپنے مالک کے سامنے اعمال زندگی کا جائزہ لینے کے لیے پیش کیا جائے گا، جس کے بعد ابدی جہنم ہے جس میں نہ جینا ہوگا نہ مرنا، یا جنت کی ابدی راحت۔ ان دونوں سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل اور علاج کسی انسان کے پاس کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں قرآن مجید کا بنیادی موضوع آخرت کے مسئلے سے آگاہ کرنا اور وہاں نجات کا راستہ بتانا ہے۔ کووڈ سے اگر تشبیہ دیں تو موت کا یہ وائرس اور جہنم کا یہ امکان ہر انسان کے اندر موجود ہے، جس کی واحد ویکسینیشن
قرآن مجید کی ایمان و اخلاق کی دعوت پر عمل کرنا ہے۔ لوگ جب اس دعوت پر بے عینے ہی عمل کریں گے تو وہ ایک مضبوط اور پاکیزہ شخصیت میں ڈھل جائیں گے۔ جنت کی فلاح ایسے ہی لوگوں کا مقدر ہے۔ جو لوگ قرآن کی اس ویکسین کو لینے کے لیے تیار نہیں یا اپنی جھوٹی امیدوں، خواہشوں اور غفلت کا شکار ہیں، ان سب کا انجام جہنم ہے، جو کووڈ کی سختی سے اربوں کھربوں گنا زیادہ ہے۔ جڑ اور درخت۔ اس زمین پر جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں انسانیت اپنی تعداد کے لحاظ سے 0.01% ہے، یعنی 0.01%۔ اس کے برعکس درخت 82% زندگی کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ زمین کے رقبے کے 31% حصے پر موجود ہیں۔ ان کی موجودگی اس کرۂ ارض میں انسانوں اور دیگر حیوانات کی موجودگی کی ایک بنیادی اور اہم وجہ ہے۔ درخت نہ ہوں تو زمین پر انسان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ درخت انسانوں کو زندگی ہی نہیں دیتے بلکہ بہت سے قیمتی اسباق بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ درخت جتنا زمین سے اوپر کی سمت بڑھتا ہے اتنا ہی وہ زمین کے نیچے اپنا سفر طے کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ درخت کی زندگی کا آغاز ہی زیر زمین ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ زمین سے باہر وہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ درخت کا حسن، سبزہ، پھل، پھول، خوشبو، رنگ، سب کچھ اس حصے کی جد و جہد پر منحصر ہوتا ہے جو زمین کے نیچے گھٹن، تنہائی، تاریکی اور دیگر مشکلات سے نبردآزماں درخت کا زیر زمین حصہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس واقعے میں انسانوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا کا سبق یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو دنیا میں کسی مقام یا منصب پر نمایاں ہوتے ہیں اور لوگوں سے داد و تحسین وصول کرتے ہیں، وہ اپنی تنہائیوں میں زبردست قسم کی محنت کرتے ہیں۔ وہ مشکلات کی تاریکیوں اور حالات کی گھٹن کا سامنا بھرپور حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں اور بدترین حالات میں بھی اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کبھی کسی شاہکار فن پارے کو دیکھ پاتے ہیں اور کبھی غیر معمولی ایجاد و دریافت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر لوگ اس کے پیچھے کی گئی خاموش جد و جہد کی داستان کو نہیں جان پاتے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ بھارت کے مشہور اداکار شاہ رخ خان کا فلمی کریئر بحیثیت ہیرو 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہو چکا ہے، اور وہ ہندو انتہا پسندوں کی مخالفت، بڑھتی عمر اور سخت مقابلے کے باوجود نمبر 1 کی جگہ پر موجود ہیں۔ اس کی وجہ ایک انٹرویو میں انہوں نے مبالغے کے اسلوب میں یہ بتائی کہ وہ دن میں 36 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ان کی یہ شدید محنت کسی کو نظر نہیں آتی، مگر ان کی مقبولیت سب کو نظر آ جاتی ہے۔ یہ بلند و شاداب نظر آنے والے درخت کی جڑوں کا زمین کے سینے میں اتر کر کام کرنے کی ایک عملی مثال ہے۔ جڑ اور درخت کا آخرت کے پہلو سے سبق حضرات انبیاء اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ بیشتر نبیوں اور صحابہ کے بارے میں لوگ کچھ نہیں جانتے، حالانکہ ان لوگوں نے بدترین حالات میں قربانیوں کی وہ لازوال داستان اپنے خون، پسینے اور دل و جگر سے لکھی ہے جو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ مگر زمین پر کوئی نہیں جو ان قربانیوں سے واقف ہو، جو جڑوں کی طرح تاریخ کے سینے میں خاموشی سے دفن ہو چکی ہیں۔ لیکن روز قیامت یہ قربانیاں جب رنگ لائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور فرشتوں کی شہادت کی بنیاد پر ان قربانیوں کو کل عالم پر کھولے گا تو ہر زبان ان کی تعریف کرے گی۔ جنت کی بستی سب سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے سجائی جائے گی، اور یہی لوگ فردوس بری کے اعلیٰ ترین مقامات اور قرب خداوندی کے سب سے بڑھ کر حقدار ہوں گے۔ اس دھرتی کے سب سے بڑے آباد کار درختوں کا یہی وہ سبق ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو ازبر ہونا چاہیے، کیونکہ اسی سبق کو سیکھنے والے لوگ دنیا میں بڑی کامیابی پاتے ہیں، اور اسی سبق کو یاد رکھنے والے لوگ آخرت میں سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ پائیں گے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کا اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ کارساز حادثہ اور انسانوں کی تربیت۔ پچھلے دنوں کراچی میں ایک خاتون نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی پر گاڑی چڑھا دی، جس سے ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور کئی اور افراد زخمی ہوئے۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے جس کی نگرانی ایک SSP کرے گا۔
لوگوں کے شدید رد عمل کی وجہ سے ایک انتہائی دولت مند پس منظر کے باوجود خاتون پر لگائی جانے والی قتل خطا کی دفعہ اب قتل سبب میں بدل دی گئی ہے، جس میں دیت کے ساتھ 10 سے 18 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں، بلکہ فساد فی الارض کے تحت ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خاتون نے بہت ظلم کیا ہے، اور جس طرح گاڑی براہ راست پیچھے سے ان کی موٹر سائیکل پر چڑھائی وہ کوئی ہوش مند انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قتل سبب کی دفعہ بالکل مناسب ہے، لیکن فساد فی الارض اس چیز کا نام نہیں ہوتا۔ اس کا یہاں اطلاق کرنا ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے۔ ہمارے نزدیک اس طرح کی باتیں عدل و انصاف کی خواہش سے زیادہ اس طبقاتی کشمکش کا اظہار ہیں جو دولت کی عدم مساوات اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے سماج میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی قوم میں نفرت، انتہا پسندی اور بے اعتدالی کے بیج 80 کی دہائی میں بوئے تھے۔ اس کے اثر سے آج ہم اپنے مسائل کو حقیقت پسندانہ انداز میں حل کرنے کے بجائے وقتی رد عمل، طبقاتی نفرت اور انتہا پسندانہ انداز میں حل کرنے کی طرف زیادہ مائل ہو چکے ہیں۔ ہم جس سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا شکار ہیں وہ اسی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس مسائل کو حل کرنے اور سماج کی بہتری کے لیے حقیقت پسندی چاہیے۔ حادثات کے حوالے سے لوگ حقیقت کا آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دکھا دیتے ہیں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ امیر لوگوں کے ہاتھوں بہت کم اور غریبوں کے ہاتھوں بے اندازہ لوگ سڑکوں پر حادثات میں مارے جا چکے ہیں، مگر اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا۔ ہم شہر کراچی کی مثال سامنے رکھتے ہیں، جہاں ملک کا سب سے زیادہ ٹریفک چلتا ہے۔ یہاں سڑکوں پر لوگوں کا مرنا ایک معمول کی بات ہے۔ عین کارساز حادثے کے اگلے دن بائیک چلانے والی 23 سالہ سارہ کو ڈمپر نے کچل دیا۔ کراچی میں یہ واقعات تواتر سے پیش آتے ہیں اور ہمیشہ ڈرائیور ڈمپر کے ساتھ یا اس کے بغیر فرار ہو جاتے ہیں۔ آج کی نسل کو شاید یاد نہ ہو، مگر 1985 میں بشرا زیدی کا مشہور زمانہ حادثہ، جس نے اگلی کئی دہائیوں تک کراچی کو فسادات کی آگ میں دھکیلا، وہ بھی ایسے ہی واقعات کا ایک تسلسل تھا جس میں غریب غریب کو مار رہا تھا اور فرار ہو جاتا تھا۔ کم و بیش 50 برس کے اس عرصے میں بلا مبالغہ لاکھوں افراد شہر کراچی کی سڑکوں پر حادثات میں مر چکے ہیں۔ اس تعداد کو مبالغہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ ایسے بیشتر حادثات کا کیس پولیس درج نہیں کرتی اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رہتا۔ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور فرار ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد لوٹ کر ٹرک، ڈمپر، بس اور ویگن دوبارہ چلانے لگتے ہیں۔ یہ سب غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، مگر وہ غریب جن کی نہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے، نہ پیشہ ورانہ تربیت، نہ ان میں خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ قانون کی فکر۔ یہ غریب ہمارا اصل مسئلہ ہے جو اپنی عدم تربیت کی بنا پر سب سے زیادہ حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اصل مسائل کے بجائے وقتی رد عمل کی سگریٹ سلگا کر گروہی نفرت کے دھوئیں بکھیرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی خاص طبقے کو نشانہ بنا کر مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر مسائل اس وقتی رد عمل سے نہیں، انسانوں کی باقاعدہ تربیت سے حل ہوتے ہیں۔ سوال و جواب۔ سورہ حج میں آسمان تک رسی لٹکانے کا مفہوم۔ سوال: السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ الحج کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ اپنے آپ کو رسی ڈالیں اور چھت سے لٹکا لیں اور پھر دیکھیں کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حمزہ۔ جواب: یہ سوال آیت میں موجود حذف کو درست طور پر نہ سمجھنے سے پیدا ہو رہا ہے۔ اصل بات سمجھنے کے لیے وہ ترجمہ ملاحظہ کیجیے جو صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی نے کیا ہے۔ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ آسمان تک ایک رسی تانے اور پھر اپنے معاملے کا فیصلہ کر ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کے غم کو دور کرنے والی بنتی ہے۔
اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، اور بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت صاحب البیان جاوید احمد غامدی اپنے ترجمے میں یوں کرتے ہیں: انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے، اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ الحج آیت 15۔ دونوں ترجموں سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں اپنے آپ کو چھت سے لٹکانا زیر بحث نہیں، یہ مشرکین و منافقین کی اس حالت کا ذکر ہے جس میں وہ بظاہر خدا کو مانتے ہیں، مگر آزمائش ذرا سخت اور طویل ہو جائے تو غیر اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ ایسے شخص کی حالت کو تمثیل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا ایک شخص آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے رسی تانتا ہے، اور جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو بلندی پر جا کر اس نے اپنی رسی کاٹ دی۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہ سیدھا نیچے آ کر گرے گا، اسے نہ صرف سخت چوٹ لگے گی بلکہ وہ مر بھی سکتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ لوگ رسی ڈال کر آسمان پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہاں آسمان بلندی پر چڑھنے کا استعارہ ہے، جیسے پہاڑی پر چڑھنے والے اوپر رسی ڈال کر اس کے سہارے آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن بتا رہا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں وہ دراصل اپنی فطرت کی پکار کا جواب دے کر پستی سے اٹھتے ہیں اور بلندی کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، لیکن مصائب کی بارش سے گھبرا کر خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں اور خدا کی رحمت کی رسی کا سہارا ترک کر کے غیر اللہ سے مدد مانگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سوائے پستی کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ باقی جہاں تک مصیبت و ابتلا کا تعلق ہے وہ بھی اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ ستارے اور قیامت کے بعد کی دنیا۔ سوال: السلام علیکم۔ سر نے قرآن کے ترجمے تفسیر میں بتایا ہے کہ اللہ صالحین کے لیے تارے جنت بنا دیں گے، لیکن سورہ تکویر میں ہے کہ دھوپ لپٹ جائے گی، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، پلیز وضاحت کر دیں۔ سائمہ راشد۔ جواب: یہ سورہ تکویر کی آیات نمبر 1 اور 2 ہیں، جن کا ترجمہ تدبر قرآن اور البیان میں اس طرح کیا گیا ہے: جبکہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب تارے ماندھ پڑ جائیں گے۔ دونوں ترجموں سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ تاروں کے جھڑ جانے کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ اردو میں اس کا درست ترجمہ بے نور ہو جانا اور ماندھ پڑ جانا ہے۔ یہاں عربی لفظ ان قدرت استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ معمولی تغیر کے ساتھ اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں کے لیے ہمارے دل میں کدورت بیٹھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں رہا ہے۔ زمین کی تاریخ میں یہ چھوٹے پیمانے پر پہلے بھی ہو چکا ہے، جب ایک ایسٹرائیڈ کی زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں زمین سے ایسا غبار اٹھا تھا کہ فضا دھندلا گئی تھی، اور سورج، چاند اور تاروں کا منظر ایسا ہی ہو گیا تھا کہ وہ ایک طویل عرصے تک زمین سے دھندلے نظر آتے تھے۔ اسی صورت میں آگے بیان ہوا ہے کہ اس روز سمندر ابل پڑیں گے۔ یہ سونامی کی تعبیر ہے جو اس ٹکراؤ کے بعد لازماً جنم لے گا اور ساحلی علاقوں کو بہا کر لے جائے گا۔ ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوگا۔ قرآن مجید نے انہی چیزوں کی منظر کشی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تارے ختم ہو جائیں گے یا فنا ہو جائیں گے۔ یہ تارے تو آنے والی نئی دنیا کا خام مواد ہیں، جنہیں دوسرا سور پھونکے جانے کے وقت تک بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا۔ انہی میں جنت بنے گی، جہاں اہل جنت ابدی طور پر قیام کریں گے۔ غزل پروین سلطانہ حنا۔ کچھ نہ ہونے پہ بھی ہونے کا گماں ہوتا ہے وہ پردے میں مگر پھر بھی عیاں ہوتا ہے۔ جلوہ آرائی تیرے حسن کی محدود نہیں، جہاں دیکھوں میرا محبوب وہاں ہوتا ہے۔ موسموں کا جو تسلسل ہے ازل سے جاری،
پس پردہ تیری ہستی کا نشاں ہوتا ہے، ایک مسافت ہے جو کم ہی نہیں ہونے پاتی، ہر قدم پر ہی کوئی سنگے گراں ہوتا ہے۔ ایسے انسان بھی ہیں جو ہنس کے ستم سہتے ہیں، ظرف اتنا تو مگر کم ہی یہاں ہوتا ہے۔ جسم جاں پر جو گزرتی ہے قیامت اکثر، اس کے پیچھے بھی کوئی دوست یہاں ہوتا ہے۔ ایک دوجے کے رہو حال سے واقف لوگوں، دل کا ہر زخم نگاہوں سے بیاں ہوتا ہے۔ کچھ تو کہیے کہ یہ چپ گھن کی طرح چاٹے گی، اس خاموشی میں بھی ایک درد نہاں ہوتا ہے۔ حبس اتنا ہے کہ ہے سانس بھی لینا مشکل، یہ ہمارے ہی گناہوں کا دھواں ہوتا ہے۔ محتسب کوئی نہیں، کس سے کرے ہم فریاد، حادثہ شہر میں ہر روز یہاں ہوتا ہے۔ ایک دستک میرے دروازے پہ محسوس ہوئی، آپ آئے ہیں، مجھے ایسا گماں ہوتا ہے۔ اس کی یادوں سے ہنا کیسے نکل پاؤں گی، خانہ جاں میں وہی جانے جہاں ہوتا ہے۔